السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، دیکھا گیا ہے کہ آج ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی اپنی صحت کی وجہ سے، کوئی کاروبار کی وجہ سے، کوئی اولاد کی وجہ سے، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے۔ ان پریشانیوں کا حل پھر کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، جہاں ان پریشانیوں میں نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، ایسے ہی کچھ دعائیں ہیں، کچھ اذکار ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنا معمول بنا لیں تو ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے اللہ تعالی جل شانہ محفوظ فرماتا ہے۔ نمبر 1، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ نمبر 2، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہی دعا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بہت سارے صحابہ نے مانگی ہے۔ تیسری دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِ كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ، میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، تو مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میرے سارے کام کو درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ چوتھی دعا شدید غم دکھ کے وقت پڑھنے کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظمت والا، حلم والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ پانچویں دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں، میرے سارے معاملات سنوار دے اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ میرے محترم دوستو، ان دعاؤں کو بار بار پڑھا جائے، اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے اور صبر کے ساتھ اس کا سہارا لینا پریشانیوں میں سکون کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔